اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں اور وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہیں، اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسو تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں اور شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کے مساج بھی کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسو نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھی۔ نسو ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسو ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا تھا۔ اور نسو یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسو سے مساج کروا لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اس سے مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسو کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ کام نسو کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ وہ اس سے پیسے بھی کماتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نسو کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کیا اور ضمیر کی ملامت پر نسو توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسو سے مساج کروانے گئی تو مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسو اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا راز رکھ لے، میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسو دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ نسو کو تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسو نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے خوب آہو بکار کی، کیونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسو کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسو نے اس بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھ میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسو نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات ٹال دی۔ نسو نے سوچا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسو سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھی اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھی۔ چنانچہ نسو اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی ہے، بھینس یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں اور وہ جب واپس آئے گا تو اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسو کے پاس پہنچا۔ قافلے کے لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی طلب کیا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسو سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسو نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتلایا۔ نسو کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسو کا ایک بہت بڑا مقام بن گیا اور نسو کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔
नसूह के इनकार पर बादशाह को ताज्जुब हुआ, लेकिन इस बेनियाजी पर उसके दिल में नसूह को देखने का मजीद इश्तियाक पैदा हुआ। उसने कहा कि अगर नसूह यहाँ नहीं आ सकता तो हम खुद नसूह से मिलने चलेंगे। चुनांचे बादशाह अपने कारिंदों के साथ नसूह से मिलने रवाना हुआ। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने नसूह के इलाके में कदम रखा तो कुदरत की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए और बादशाह वहाँ इंतकाल कर गया। चूँकि बादशाह अकीदतमंदाना नसूह से मिलने आ रहा था और रया भी नसूह की नेक नामी की करवीदा थी, तो नसूह को बादशाह की जगह तक नशीन कर दिया गया। नसूह ने बादशाह बनने के बाद अपने इलाके में अदल व इंसाफ के कवानीन बनाए और इन पर अमल करने के अहकामात जारी किए। फिर वही शहजादी जिसका नसूह हमाम में मसाज किया करता था, उसे नहलाया करता था, उससे उसकी शादी कर दी गई और वही मलका के ओहदे पर फायज हो गई। एक दिन नसूह अपने महल में बैठा लोगों को नेकी का दर्स दे रहा था कि एक शख्स बोला कि जनाब, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिल न सकी। मेरी मदद करें। नसूह ने उस शख्स का जवाब दिया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी भैंस मेरे पास ही है। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी इस भैंस की वजह से ही हूँ। इस पर नसूह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि मेरी दौलत में से आधा हिस्सा इस भैंस के मालिक को दे दिया जाए और इसे इसकी भैंस भी लौटा दी जाए। इस पर वो शख्स बाहुक्म इलाही कहने लगा कि अय बादशाह, जान लो कि ना तो मैं इंसान हूँ और ना ही वो भैंस जानवर है। हम दोनों फरिश्ते हैं। अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। ये सारा माल तुम्हें मुबारक हो और ये सब सच्ची तौबा करने पर तुम्हारे अनाम के तौर पर तुम्हें अता किया गया है। इसके बाद वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए। नसूह ने माल कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम मुंतखब किया था, लेकिन जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ताला ने इसे बादशाहियत अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत लेना छोड़ दी तो अल्लाह ताला ने इसके निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम तक इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।